السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ جی اللہ۔ بسم اللہ کیجیے۔ السلام علیکم آغا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ واللعنۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یومنا ھذا الی یوم لقاء اللہ، اما بعد، قال مولانا امام العسکری علیہ الصلاۃ والسلام: اوصیکم بتقوی اللہ والورع فی دینکم وصدق الحدیث واداء الامانہ۔ صدق مولانا امام العسکری علیہ الصلاۃ والسلام۔ ابتدا میں تمام خواہران اور برادران خدمت میں ہیں، اور طلاب علوم دینیہ، طالبات علوم دینیہ خدمت میں سلام اور تحیات عرض کرتا ہوں۔ جہاں جہاں سے بھی لوگ آج اس ویبینار کے ذریعے اس پروگرام میں شریک ہوئے ہیں، بارگاہ خدا میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ شب جمعہ قریب ہے، اللہ کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار آپ کو علوم آل محمد علیہ السلام سے مزین فرمائے۔ میرے لیے یہ توفیق ہے کہ آج یہاں دور دراز سے بیٹھ کر موجودہ زمانے کی اس ترقی میں کہ جس کے ذریعے ہم ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں، چند کلمات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی توفیق حاصل ہو رہی۔ اور چونکہ مجھے درس اخلاق کے متعلق کہا گیا، اور جو شخص خود اخلاق سے عاری ہو اس کو حق نہیں پہنچتا ہے وہ درس اخلاق دے، لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اخلاق سے استفادہ کرنے کے لیے، خود اپنی ذات کو نصیحت کرنے کے لیے اور آپ تمام خواہران کو نصیحت کرنے کے لیے میں نے کلام امام کو انتخاب کیا ہے، کہ جس کے متعلق کہا گیا کہ کلام الامام امام الکلام، امام کی کلام خود تمام کلاموں کی امام ہوتی ہے۔ اور چونکہ ایام مناسب ہیں، ایک طرف سے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی ولادت با سعادت کے ایام گزرے ہیں، جو ہستی تمام طالبات کے لیے ایک بے اسوہ عمل اور نمونہ عمل قرار پا سکتی ہے، جس ہستی کا مقام یہ ہے کہ جو طالب معصوم ہے اور اپنے کردار اور کمالات کی وجہ سے آج حوزہ علمیہ قوم حضرت معصومہ علیہ السلام کے محور میں قرار پایا ہے۔ آج یہ شہر علم و اجتہاد، فقہ و اجتہاد کے شہر اور مقام میں عروج انقلاب، جہاں سے انقلاب اسلامی کا آغاز ہوا، یہ شہر کے جو حقیقت میں اجتہاد و شہادت کا شہر بھی ہے، اور جس شہر سے آج علم اسلام بلند ہوا ہے اس کا تعلق حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ سے ہے۔ اور دوسری طرف شہادت امام عسکری علیہ السلام ہے، جس مناسبت سے آپ خدمت میں تعزیت اور تسلیت عرض کرتا ہوں۔ کیونکہ وقت بہت مختصر ہے اور جب اس ذریعے سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہیں، چاہتا ہوں کہ اس وقت سے زیادہ استفادہ کیا جائے۔ امام عسکری علیہ السلام کی امامت کا زمانہ چونکہ زمانے کے امام کے بہت زیادہ قریب ہے، اور یہ وہ ہستی ہے جو والد بزرگوار ہیں امام زمان علیہ السلام کے۔ تو جتنے بھی ائمہ علیہ السلام آخری امام سے پہلے قرار پائے ہیں، انہوں نے حقیقت میں کردار ادا کیا تاکہ آئندہ آنے والے زمانوں کو غیبت امام زمان علیہ السلام کے لیے تیار کیا جا سکے، اور مکتب تشیع کی تربیت کی جا سکے، ان کی اخلاقی
ان کے کردار کے اعتبار سے ان کی عقیدتی تربیت کی جا سکے، اور زمانے کو غیبت کے لیے تیار کرنے کردار حقیقت میں امام عسکری علیہ السلام نے ادا کیا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ ان ایام میں جو آخری ائمہ علیہ السلام کے زمانے تھے، ان میں ائمہ علیہ السلام نے بہت زیادہ نصیحتیں کی ہیں، وصایا کی ہیں، شیعوں کے ساتھ مخاطب ہوئے ہیں، اور آج کے زمانے میں جب زندگی بسر کر رہے ہیں زمان غیبت امام زمان علیہ السلام میں جب زندگی بسر کر رہے ہیں، تو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ان وصایا کی طرف توجہ کریں کہ جو ائمہ علیہ السلام نے ہمارے لیے چھوڑی ہے، اور اس زمان غیبت کے لیے ہمارے لیے جو دستور بیان فرمایا ہے۔ اس میں سے ایک وصیت کے جس کو بہت سی کتب میں نقل کیا گیا ہے، اور اگر آج بھی آپ زیارت کے لیے جائیں تو سامرہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے اس حرم کے باہر یہ حدیث آویزاں کی گئی ہے، تاکہ دنیا کے اطراف اکناف سے آنے والے لوگ جب اس مقام پر پہنچیں تو امام علیہ السلام کی وصایا کی طرف، وصیت کی طرف اور نصیحتوں کی طرف توجہ فرمائیں۔ تو عزیزان گرامی، امام علیہ السلام نے اپنی وصیت کا آغاز جس طرح سے کیا ہے، اوصیکم بتقوی اللہ، یہ وہ وصیت ہے کہ جو اگر آپ ائمہ علیہ السلام کے کلام سے آشنا ہو، نہج البلاغہ کو اٹھا کر دیکھیں یا باقی ائمہ علیہ السلام کے کلام سے واقف ہوں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ سب سے پہلی وصیت ائمہ علیہ السلام کی یہی وصیت ہے، اوصیکم بتقوی اللہ۔ ہم آپ کو وصیت کرتے ہیں کہ پرہیزگاری سے کام لیں، تقوی الہی سے کام لیں، اپنے دین کی حفاظت کے لیے جدوجہد کریں۔ تقوی الہی یعنی اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، انسان کا اپنے نفس امارہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، انسان کا خواہشات نفسانی سے، ہوا و ہوس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ انسان ایک بہت قیمتی شے ہے، ذات پروردگار نے اپنی محبت اور لطف کے ساتھ انسان کو خلق کیا ہے، اور جب اس کو بنایا تو فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں خلق کیا ہے۔ وہ خالق کائنات جس نے انسان کو اس کائنات میں ہیرو بنایا ہے، اس انسان کی حفاظت کے لیے جس دستور العمل کو ارشاد فرمایا ہے وہ تقوی و پرہیزگاری کا عمل ہے، تاکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان اپنی حفاظت کر سکے، اپنے نفس کی حفاظت کر سکے، اور اس جان کی جو امانت الہی ہے، اس جان کی حفاظت کر کے اسے پھر دوبارہ پروردگار کی بارگاہ میں تسلیم کر سکے۔ یہ انسان اللہ کی طرف سے آتا ہے اور اللہ کی طرف جانے والا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف جانے والے ہیں، اور یہ زمانہ ہمارے پاس ایک مختصر زمانہ ہے جس میں ہم نے دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے۔ تو دنیا میں زندگی بسر کرتے ہوئے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم تقوی و پرہیزگاری سے کام لیں، تاکہ ہم اپنی حفاظت کر کے دوبارہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جا سکیں۔ دوسرا کلمہ جو ہمارے معصوم نے امام عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والورع فی دینکم، اپنے دین کی حفاظت کرو۔ ورع کہتے ہیں رعایت میں سے ہے، یعنی حفاظت کرنا۔ دیکھیں جتنے بھی لوگ مدرسے میں آتے ہیں اور دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ طلاب ہوں یا طالبات ہوں، ان کا مطمع نظر یہ ہے، ایک وہ خود اپنے دین کی حفاظت کریں، اور ایک اپنے دین کی حفاظت کے بعد اگر ممکن ہو سکے وہ دوسروں کے دین کی حفاظت کریں۔ تو یہ بہت بڑا فریضہ ہے، بالخصوص زمانے غیبت امام علیہ السلام میں، جب آج ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اور ایسے زمانے میں ہم پہنچ چکے ہیں جو ظہور کے قریب ہو چکا ہے۔ ہم ایک ایسے زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں جس میں ہم بہت سے معجزات خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج کے زمانے میں جس میں ابھی چند ہی دن پہلے اس پوری دنیا کی سب سے بڑی گیدرنگ اور بہت بڑا اجتماع
اربعین کی شکل میں منعقد ہوتا ہے، جو آج کے زمانے میں ولایت کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، جس کو ہماری آج کی نسلیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں۔ ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ زمانہ حقیقت میں اس ولی عصر اور حجت خدا اور منجی بشریت کی طرف بڑھ رہا ہے کہ جو اس کائنات کو ظلم و ستم سے نجات دے کر اس میں عدل و انصاف قائم کرنے والا ہے۔ آج کے زمانے میں ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم علم دین اس طرح سے حاصل کریں کہ ہم اپنے دین کی حفاظت کر سکیں اور محافظ دین بنے۔ محافظ دین حقیقت میں ہوتا ہے کہ جو دین کی سرحد پہ کھڑا ہو اور دین کی سرحد پہ کھڑے ہو کر دین کی حفاظت کرے۔ جیسے ایک ملک کی افواج اس ملک کے بارڈر پہ کھڑی ہوتی ہے اور اس کی حفاظت کرتی ہے، ویسے ایک محافظ دین، علم دین حاصل کرنے والا طالب علم بھی حقیقت میں علم کے بارڈر پہ کھڑا ہوتا ہے اور دین کے بارڈر پہ کھڑا ہوتا ہے اور اس کی حدود پہ کھڑے ہو کر اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے۔ والورع فی دینکم، یعنی اپنے دین کی حفاظت کرو، اور دین کی حفاظت کے لیے دین کو سیکھنا ضروری ہے، دین کو جاننا ضروری ہے، دین شناسی ضروری ہے۔ آج مغربی دنیا اسی دین کے در پہ انسان سے اس کا دین چھیننا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے عیسائیت ختم کر دیا، یہودیت ختم کر دیا ہے، لیکن ایک دین جو آج بھی زندہ ہے اور جو مغربی دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آج بھی اپنی زندگی کا ثبوت دے رہا ہے۔ اور مغربی دنیا میں آج اگر آپ دیکھیں تو جس طرح لوگ دین پہ ان ممالک میں عمل کر رہے ہیں جہاں پہ انہوں نے بہت سے مہاجر جمع کیے تھے تاکہ ان سے ان کا دین چھین لیا جائے گا، لیکن دین اسلام نے ثابت کیا کہ دین اسلام ایک زندہ دین ہے اور انہی ممالک میں آج لوگ دین پہ عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کر رہے ہیں، بہت سے لوگ دین اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ ایسے زمانے میں جب دین پیش رفت کر رہا ہے، اور اگر آج آپ گوگل کر کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ the most popular religion in the world is اسلام۔ اسلام ایک ترقی کرنے والا پیش رفتہ مذہب ہے، جس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ شاید آئندہ بہت تھوڑی مدت کے بعد مغربی ممالک میں یہ دین وہ دین ہوگا کہ جو سب سے زیادہ پیش رفتہ دین ہوگا اور اس پہ عمل کرنے والے زیادہ لوگ ہوں گے۔ تو ایسے زمانے میں والورع فی دینکم، اپنے دین کی حفاظت کرنا ہمارا بہت بڑا فریضہ ہے۔ دین شناسی پہلے ضروری ہے تاکہ انسان اپنے دین کی حفاظت کر سکے۔ اس کے بعد حضرت نے ایک بہت ہی اہم دستور بیان فرمایا ہے زمان غیبت کے لیے، آج کے زمانے کے لیے، وصدق الحدیث، ہماری گفتگو میں سچائی، ہماری زندگی میں سچائی۔ اگر ہم بعثت کے زمانے میں غور کریں تو پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے جس عنوان سے پیغمبر گرامی اسلام کو پہچانا جاتا تھا وہ پیغمبر کی حیثیت سے یا نبی کی حیثیت سے یا رسول کی حیثیت سے نہیں پہچانا جاتا۔ پیغمبر گرامی اسلام کو صادق اور امین کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے۔ انسان معاملات کے ساتھ پہچانا جاتا ہے۔ جب معاشرے میں انسان زندگی بسر کرتا ہے تو اس کی شناخت حقیقت میں اس کا کردار ہے، اس کی گفتگو ہے، اس کی رفتار ہے۔ صدق الحدیث یعنی جو بات کرے وہ سچی بات کرے۔ ایک طالب علم، ایک عالم دین حقیقت میں امین ہے پروردگار کی کلام کا، اور کلام الہی کو اسے پہنچانا ہے، کلام معصومین علیہ السلام کو پہنچانا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی گفتگو میں سچائی پیدا کرے، تاکہ جتنی اس کی گفتگو میں سچائی ہوگی، کل جب گفتگو کرے گا تو وہی گفتگو کرے گا جو اللہ کی کلام ہوگی، وہی بیان کرے گا جو اہل بیت کی کلام ہوگی، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلام ہوگی۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم دستور ہے۔ مومن کی علامات میں سے ایک علامت صدق الحدیث ہے، اور منافق کی علامات میں سے ایک علامت جھوٹ بولنا ہے۔ جھوٹ بولنے والا حقیقت میں منافق ہوا کرتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو احادیث میں کہا گیا ہے کہ
انسان کی تمام برائیوں کا آغاز کذب سے ہوتا ہے۔ جھوٹ جو ہے یہ ہر برائی کی جڑ ہے اور سچائی ہر اچھائی کی جڑ ہے۔ صدق الحدیث بہت ہی اہمیت کے حامل ہے، لہٰذا اپنی زندگی میں کوشش کریں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صدق الحدیث کو اپنا شعار بنائیں۔ وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ إِلَىٰ مَنِ ائْتَمَنَكُم مِّن بِرٍّ أَوْ فَاجِرٍ، ایک معاملہ جس میں مومن اور منافق، کافر اور فاسق اور فاجر تمام ہمارے لیے برابر ہو جاتے ہیں۔ یعنی بہت سے ایسے معاملات ہیں جس میں جب ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کوئی مومن ہے، یہ منافق ہے، کافر ہے، جو فاسق فاجر ہے۔ اس میں سے ایک تو والدین، برم بالوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا ضروری ہے، چاہے وہ مومن ہو یا منافق، کافر ہوں، فاسق فاجر ہوں، تو بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم والدین کے ساتھ نیکی سے کام کریں، ان کے ساتھ اچھائی کرنا، اچھا سلوک کرنا، حسن سلوک کرنا، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اسی طرح امام فرماتے ہیں کہ امانت کا خیال رکھنا، یہ ہر ایک کی امانت کا خیال رکھنا ضروری ہے، چاہے وہ نیک آدمی امانت رکھے تو بھی اس کا خیال رکھنا ضروری ہے، اگر ایک برا آدمی ہمارے پاس امانت رکھے تو بھی اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ یعنی اگر ایک کافر بھی ہمارے پاس کوئی امانت رکھ کے چلا جائے، ایک ہندو سکھ ہمارے پاس کوئی امانت رکھ لے تو اس کی حفاظت کرنا ہمارا فریضہ ہے، یہ مومن کا شعار ہے۔ اب اس کو امام نے اس حدیث کو جب تمام احکامات کو بیان کر لیا تو اس میں سے ایک آخری جو ارشاد فرمایا وہ حسن الجوار۔ دیکھیں اصل میں دین کو پھیلانے میں پیغمبر گرامی اسلام نے اور اہل بیت اطہار نے جو کام انجام دیا ہے، اس میں سے ایک فریضہ ہے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ دین کو پھیلایا کیسے جا سکتا ہے؟ دین کو پھیلانے کے لیے معاشرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ اچھے تعلقات برقرار کرنا، اور معاشرے کے ساتھ اچھے تعلقات برقرار کرنے کے لیے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ نیبرز کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا باقی ادیان میں موجود تھا، لیکن متاسفانہ آج رفتہ رفتہ معاشروں سے یہ قدریں ختم ہو گئی ہیں، لہٰذا ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان قدروں کو زندہ کریں۔ امام علیہ السلام نے اپنے دستور میں کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ جب ہمارے لوگ اور ہمارے چاہنے والے شیعیان اہل بیت ہمارے ان احکامات پہ عمل کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ إِذَا وَرَعَ فِي دِينِهِ وَصَدَقَ فِي حَدِيثِهِ وَأَدَّى الْأَمَانَةَ وَحَسَّنَ خُلُقَهُ مَعَ النَّاسِ قِيلَ هَذَا مِنْ شِيعَتِي هَذَا شِيعِي فَيَسُرُّنِي۔ دیکھیں ہماری شناخت کیا ہے؟ ہماری شناخت آج کے زمانے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شناخت ہے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ امام صادق کے چاہنے والے ہیں، یہ امام عسکری علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، یہ امام مہدی علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، یا ائمہ علیہ السلام پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں جب کوئی بھی شخص میرے ان دیے ہوئے دستورات پہ عمل کرتا ہے، احکامات پہ عمل کرتا ہے، صدق الحدیث سے کام لیتا ہے، تقوی الہی اختیار کرتا ہے، یا اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے لوگ اس کے متعلق ہی کہتے ہیں یہ فلاں کے شیعوں میں سے ہے۔ تو جب اس کی نسبت ہمارے ساتھ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، اگر ہم یہ اخلاق جس کے متعلق امام نے ارشاد فرمایا اس پہ عمل کریں آج کے زمانے میں، زمانے غیبت میں، تو اس کی وجہ سے امام عسکری علیہ السلام کو خوشی محسوس ہوتی ہے، امام زمان کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے امام عسکری امام زمان علیہ السلام کے والد بزرگوار ہیں، تو ائمہ علیہ السلام کی خوشی ہمارے کردار میں ہے۔ کردار سازی حقیقت میں ائمہ علیہ السلام کا بہت بڑا کارنامہ تھا، اور آج کے زمانے میں اگر ہم اسی کردار سازی پہ کام کریں اور تقوی الہی اختیار کریں، تزکیہ کریں اپنے نفوس کا، اور اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیں تاکہ زمانہ امام کے ظہور کے قریب ہو جائے۔
حضرت آیت اللہ بہجت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے اور زمانے کے امام کے درمیان جو شے حائل ہے وہ ہمارے گناہ ہے، ہمارا کردار ہے، ہماری بد کرداریاں ہیں۔ اگر ہم تقوی الہی کے ذریعے اپنے گناہوں کو مہار کر لیں تو زمانے کے امام کی غیبت مختصر ہو جائے گی اور امام کا ظہور قریب ہو جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم اس زمانے کو دیکھ سکیں جو زمانے ظہور امام زمان علیہ السلام ہو، اور پروردگار ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم حامیان و ناصران امام زمان علیہ السلام میں سے قرار پائیں۔ کیونکہ وقت اتنا ہی تھا، اس سے زیادہ مزاحم نہیں ہونا چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو آپ خدمت کریں۔ جی فرض